الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لا وصية لوارث او كما قال صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ میں سے ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ گزشتہ جمعے بھی اس حدیث پر بات کی تھی، چند اصولی باتیں پھر دوہرا دیتا ہوں تاکہ اگلی بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک بات یہ بیان ہوئی تھی کہ انسان زندگی کے اندر اپنی ملکیت کی چیزوں کا مالک ہے۔ جو آدمی جس چیز کا مالک ہوتا ہے، دوسرا آدمی اس کے اندر کسی بھی قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ جو آدمی اپنی ملکیت کا مالک ہے، جو مالی حقوق انسان پر لازم ہے، ان حقوق کی ادائیگی کے بعد ناجائز قسم کے تصرف نہیں کر سکتا۔ ناجائز قسم کے تصرف کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگ کہ اسلام نے مال کے اندر ان کا حصہ متعین کر دیا ہے وراثت کے اعتبار سے، اب یہ زندگی کے اندر اپنی ملکیت کے اختیار کو ایسے استعمال کرے کہ کسی ایک ایسے آدمی کو جس کا حصہ قرآن نے بیان کر دیا اس کو مالک بنا دے، باقی کو محروم کر دے، ایسا نہیں کر سکتا، یہ گناہ ہے۔ زندگی میں وہ لوگ جو اس کے وارث کہلائیں گے مرنے کے بعد، اولاد ہے، بیوی ہے، یہ سرپرست اپنی ملکیت کا زندگی میں مالک بنائے گا تو سب کو برابر کا مالک بنائے گا، اور وراثت کا جو حکم اس پر نافذ ہوگا یہ اس کے مرنے کے بعد ہوگا، زندگی میں نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ سمجھ لیں کہ جو وارث ہیں، اولاد ہے، بیوی ہے، ماں باپ ہے، ان کے لیے کسی قسم کی وصیت کر کے جانا، اسی پر میں نے حدیث خطبے میں تلاوت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی، ان کے حقوق اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کر دیے، وہ مرنے کے بعد نافذ ہوتے رہیں گے۔ یہ جتنی وصیتیں لکھ لے لکھوا لے، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ چوتھی بات یہ سمجھیں، ہمارے یہاں جذبات میں آ کر جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، والد کہلاتے ہیں، اولاد کے لیے آنکھ نامہ لکھوا دیتے ہیں، اخبار میں اشتہار دے دیتے ہیں، شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حیثیت نہیں، سب بیکار ہے۔ شرعی اعتبار سے وہ مالک بنے گا۔ پانچویں بات یہ سمجھے، ایک آدمی زندگی کے اندر اپنی جائیداد تقسیم کرتا ہے، شریعت نے اس کو کہا نہیں ہے کہ کرو، لیکن یہ کر رہا ہے تو شریعت منع بھی نہیں کرتی، لیکن شریعت ایک چیز کا پابند بناتی ہے کہ سب کو برابر دو۔ اب یہ زندگی میں جائیداد تقسیم جو ہوئی، اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو گفٹ کہتے ہیں، اور فقہ کی اصطلاح میں اس کو ہبہ کہا جاتا ہے۔ آدمی یہ سمجھ لے کہ جی میں نے تو زندگی میں تقسیم کر دیا، اب وراثت نہیں ہوگی۔ یہ موٹی سی بات سمجھ لیں کہ اگر یہ زندگی میں تقسیم نہ کرتا اور اس کی وراثت 1 کروڑ تک پھیل جاتی، اس کے مرنے کے بعد 1 کروڑ تقسیم کرنا پڑتا،
لیکن اس نے زندگی میں اس کو تقسیم کیا تو وہ وراثت کروڑ سے 1 لاکھ میں آ جائے گی، وراثت تو پھر بھی ہوگی۔ یہ مت سمجھیے کہ زندگی میں ہم نے تقسیم کر دیا میں جان جڑ گئی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ وہ پہلے 1 کروڑ روپے اگر تقسیم کرنے پڑتے، مثال دے رہا ہوں وراثت کے اعتبار سے، اب زندگی میں اس نے اولاد کو، بیوی کو، اگر ماں باپ حیات ہیں ان کو بھی دے دیا، تو اب وہ وراثت سمٹ کر تھوڑے سے حصے میں آ جائے، مثال دے رہا ہوں 1 لاکھ روپے میں آ جائے، لیکن وراثت پھر بھی ہوگی۔ ہمارے یہاں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی میں نے تو زندگی میں تقسیم کر دیا، اب میں وراثت کے جھنجھاٹ سے فارغ ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ تو بھائی مرنے والے کے پاس اس نے تقسیم کر دیا، کیا یہ خالی جیب ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا اس کے پاس، کچھ تو ہوگا نا۔ جب اولاد میں تقسیم کیا تو اپنے لیے بھی کچھ رکھا ہوگا اس نے، یہ جو رکھا ہے اس میں پھر وراثت جاری ہے، اور وہ شرعی اعتبار سے وراثت تقسیم ہوگی، ان کو بھی ملے گا جن کو زندگی میں دے چکا۔ ہم مسئلہ یہ ہے کہ مالی معاملات اپنی کھوپڑی سے تقسیم کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں اور سمجھتے ہم نے بہت اچھا کر لیا، پوچھنا تو کسی سے ہے نہیں کہ بھائی شرعی مسئلہ کیا ہے اس کے اندر۔ اپنی اعتبار سے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھا تیر مار لیا، غلط ہے۔ ایک مسئلہ میں نے اور گزشتہ جمعے عرض کیا تھا، آج پھر دوہرا دیتا ہوں۔ ہمارے یہاں والدین اولاد کے نام پہ چیزیں کر لیتے ہیں، یہ اس کے نام کی، یہ اس کے نام کی، یہ اس کے نام کی۔ گزشتہ جمعہ میں مثال دی تھی، زیور خرید لیا، یہ بیٹی کی شادی میں دیں گے، پلاٹ لے لیا، یہ بیٹے کو دیں گے۔ دیتے نہیں ہیں، صرف نیت ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ بیوی کو بتا دیتے، کوئی لکھوا لیتے، ملکیت نہیں کرتے، یہ باپ ہی کی ملکیت ہے۔ اب باپ اس کی زکوٰۃ بھی دے گا، سب کچھ ہوگا، اور اگر اسی حال میں مر گیا تو یہ جو لکھا ہے نا کہ یہ زیور بیٹی کو دے دینا، یہ پلاٹ بیٹے کو دے دینا، یہ سب وراثت میں جائے گا، اس لکھے پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ اسی کو وصیت کہتے ہیں۔ یہ دنیاوی وصیت ہے، شرعی وصیت نہیں ہے۔ ہمیں معاملات ایسے رکھنے چاہیے کہ نہ ہم زندگی میں پریشان ہو، نہ مرنے کے بعد پریشان۔ میرا ایک جملہ سنیے، انسان کو پیسہ جمع کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے، جائیدادیں بنانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، لیکن خرچ کرنے کے اعتبار سے پرلے درجے کا بخیل ہوتا ہے۔ خرچ کرنا نہیں جانتا، جمع کرنا جانتا ہے۔ مال سے محبت ہے، مال سے محبت ہے تو جمع کرنا جانتا ہے، خرچ کرنا نہیں جانتا۔ اب جب خرچ کرنا نہیں جانتا تو دل کے اندر لڈو تو بڑے پھوٹ رہے ہوتے ہیں، کرتا کچھ نہیں۔ بھائی اتنا ہی تمہیں شوق ہے، ہم نعرے لگاتے ہیں نا، ارے میرے بچوں تمہارے لیے تو کر رہا ہوں، تو اتنا دل گردہ ہونا چاہیے کہ زندگی میں اس کو دے دیجیے، بیٹا یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا، یہ تیرا، اب مجھے کچھ کر کے دکھا۔ لیکن ادھر ڈر ہوتا ہے کہ ان کو میں نے دے دیا تو یہ خود سر ہو جائیں گے، میرا کیا بنے گا، تو پھر ایسی نیتیں بھی نہیں کرو نا، چھوڑ دو ایسی۔ مالی حقوق سب میں برابر تقسیم کرتے رہو، ان کو کھلا رہے ہو، پلا رہے ہو، اپنی کفالت میں لے رہے ہو، یہ کرتے رہو بس۔ پھر یہ لوگوں کے اندر بیٹھ کر بڑی بڑی حاکتیں کیوں ہے، اب میں نے تو یہ کر دیا، میں تو یوں کرنے کا سوچ رہا ہوں، میں تو یوں کرنے کا سوچ رہا ہوں، یہ سب زبانی بات ہے۔ یہ دل کو خوش کرنے کے لیے باتیں اچھی ہیں، شریعت میں اچھی نہیں ہے۔ یہ جب نعرہ لگاتے ہیں نا کہ بچوں تمہارے لیے تو ہے، تمہارے لیے تو محنت کر رہا ہوں، تو کارڈیوں سے جا کر ایک مصنوعی دل دوسرا لا کے لگا دے تاکہ شاید وہ مدد دے دے تو وہ اپنی اولاد کو دے دی۔ باتیں تو بڑی بڑی ہم کرتے سوچتے ہیں، کر کچھ نہیں پاتے۔ جس کو دینا ہے زندگی میں پدیشن دے، اس کو مالک بنا دیں، تب آپ کا چھٹکارا ہے، ورنہ تو سب آپ کی ملکی ہے، سب آپ کی ملکی ہے۔ اب اگلی بات سنیے،
اور باپ دیکھتا ہے ایک بیٹا، 2 بیٹے، 3 بیٹے، مثال ہے یہ میرے ساتھ کاروبار میں شریک ہوئے، محنت کر رہے ہیں، اور یہ مسئلہ میں پہلے سمجھا چکا ہوں کہ اپنی اولاد کو کاروبار میں لے کر آؤ، ان کی حیثیت ان کو بتاؤ کہ تم میرے نوکر ملازم ہو، کہ تنخواہ ملے گی یا کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، میں تمہیں مالک بنا رہا ہوں۔ ہمارے یہاں یہ کچھ بھی نہیں کرتے، بیچارہ بیٹا کام کر رہا ہوتا ہے، جب باپ مرتا ہے تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ کاروبار کو تو پروان میں نے چڑھایا، میرے کو کیا ملے گا۔ اب جب وہ شرعی مسئلہ پوچھنے جاتا ہے تو پتہ چل جائے جی ابا جی نے بنیادی غلط رکھی تھی، بیٹے کو تو وہی مل رہا ہے جو سب کو مل رہا ہے۔ اب بیٹا ظالم بن جاتا ہے، سب پہ قبضہ کر لیتا ہے۔ یہ ظلم کس نے کیا؟ باپ نے۔ میں تو بات کھلی کرتا ہوں، شاید کسی کو بری لگ رہی ہوگی، لیکن شریعت کا مسئلہ ہے۔ باپ ظالم ہے، جب بیٹے کو لے کے آ رہا ہے تو اس کو بتاؤ تم ملازم ہو، آپ ڈبل تنخواہ دے دو، ایک مینیجر کو 1,00,000 روپے دیتے ہو، یا آپ کا بیٹا ہے اس کو 2 لاکھ دے دو، شریعت اس کو منع نہیں کرتی۔ اس پر ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے، شاید بہت سے لوگوں کے طبق روشن ہو جائے۔ ہمارے یہاں بچے کام کرتے ہیں نا کاروبار میں، دکان میں، فیکٹری میں، ادھر ادھر، باپ شادی کرا دیتا ہے، شادی ہو جاتی ہے تو باپ کا شوق ہوتا ہے جی یہ میرا بیٹا اور نئی نویلی دلہن جو ان کو حج پہ بھیج دوں۔ کبھی کسی سے پوچھا کہ یہ بیٹا جو میری کفالت میں ہے، میرے ساتھ، کفالت کا مطلب اس کا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں، کفالت کا مطلب اس کا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں، میں اس کو دیتا ہوں خرچہ، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ کفالت کا مطلب اس کے اخراجات میں پورے کرتا ہوں، اس کی اپنی کوئی کمائی نہیں ہے، اس کی صرف محنت ہے جو باپ کے ساتھ لگ رہی ہے، بس میں نے اس کی شادی کرا دی ہے، یہ نئے جوڑے کو حج پہ بھیج دوں، اس پر حج فرض ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس کی ملکیت میں کچھ ہے ہی نہیں، جو کچھ ہے وہ تو باپ کا ہے۔ اگر اس کی بیوی پر حج فرض ہو رہا ہے تو وہ سونا اس بیوی کی ملکیت کی وجہ سے وہ اس پر حج فرض ہے، اس بیٹے پہ کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ اب یہ بیٹا حج کو تو جا رہا ہے، خاندان میں بڑی خوشیاں ہوتی ہیں، جب بیٹا حج کر کے آتا ہے کوئی پوچھتا ہے بیٹا آپ نے حج کیا، آپ پہ حج فرض تھا؟ جی ابا نے بھیجا۔ ارے ابا نے تو بھیجا چھوڑو، آپ صاحب نصاب تھے۔ اب وہ بغلیں جھانکتا ہے کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، یہ تو ابا نے میرے اوپر نظر کرم کر دی، مجھے حج پہ بھیج دیا۔ ہاں میری بیوی پہ تو حج تھا، کیوں؟ تو اس کے پاس زیور موجود ہے، شادی میں اس کو زیور ملا ہے، اور وہ زیور اتنا ہے کہ وہ صاحب نصاب بن چکی ہے بیٹے کے پاس، وہ حج فرض تو ادا ہو جاتا ہے، یہ میں نہیں کہتا کہ ادا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، لیکن ایک شریعت کہتی ہے نا کہ حج اس پر فرض ہے جو خود صاحب نصاب ہو، اس کی ملکیت میں کچھ ہو، یہ اس بیٹے کے پاس نہیں ہوتا۔ جو کچھ ہے وہ سب کس کا ہے؟ ابا کا۔ اب بتائیے ہم اولاد کے ساتھ ظالم ہے کہ نہیں ہے؟ حج تو ادا ہو جاتا ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، یہ فرض اس کے اوپر سے ختم ہو جاتا ہے ادا کرنے سے، گناہ نہیں ہوگا اس کا، باپ کو پیسہ خرچ کرنے کا ثواب بھی ملے گا، یہ بھی نہیں کہ نہیں ملے گا۔ لیکن عقل سے سوچیں کہ ہم جب اپنی اولاد کو کچھ دے نہیں رہے، صرف اخراجات دے رہے ہیں، کفالت کر رہے ہیں، خرچہ اس کا پورا کر رہے ہیں، اور وہ کھا پی کے ختم ہو جاتا ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہوتا۔ اب جو وہ حج کر رہا ہے تو مالدار ہونے کی وجہ سے نہیں کر رہا، اب اگر کوئی مالدار ہے وہ باپ ہے، بیٹا نہیں ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کو جب کام میں لے کے آؤ اس کی حیثیت بتاؤ، ہماری حیثیت یہ ہے۔ گزشتہ جو میں ایک بات عرض کی تھی کہ ہمارے یہاں عورتوں کو وراثت نہیں دی جاتی، اور اگر زندگی میں مال باپ جائیداد تقسیم کرے تو اس میں بھی لڑکیوں کو ہم چھوڑ دیتے، یہ گناہ ہے، جرم ہے، پوچھ ہوگی، پوچھ ہوگی۔ جب باپ نے نہیں دیا، باپ مر گیا، بیٹے جو کاروبار چلا رہے تھے وہ جب مالک بن جاتے ہیں، خود مختار بن جاتے ہیں، وہ بھی نہیں دیتے، نعرہ کیا لگاتے ہیں کہ محنت تو ہم نے کی ہے، لڑکیوں نے کیا محنت کی ہے؟ بالکل بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پودا لگایا کس نے تھا؟ یہ بیج کس نے ڈالا تھا؟ باپ نے ڈالا تھا۔
اس پر آگے جتنی شاخیں نکلیں گی، جتنے پھل پھول لگیں گے، وہ سب کسی ایک تنے کے۔ اب جان چھڑانے کے لیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، غور سے سنیے گا یہ مسئلہ۔ ایک مثال دیتا ہوں پہلے تاکہ مسئلہ سمجھ آ جائے۔ باپ نے جب کاروبار شروع کیا 1,00,000 روپے تھا، آج وہ کروڑوں کی ملکیت بن گئی، کروڑوں کی ملکیت بن چکی ہے۔ اب بیٹیوں کو محروم کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ جن کی شادی ہو گئی نا، میں نے شادی پہ ان کو فرنیچر بھی دے دیا تھا، گھر کا ساز و سامان سب کچھ دے دیا تھا، یہ وہ، بس اس کا تو میرے گھر سے تعلق بھی ختم ہو گیا، تو ملنا ملانا بھی بند کر دو، تعلق ختم ہو گیا، ملنا ملانا بھی بند کر دو، بس تو ہو گئی پرائی، جا نکل۔ ہوتا کیا ہے، اب باپ اتنا بڑا ظالم ہے کہ اپنی بیٹیوں کا حق مارنے کے لیے نعرہ لگاتا ہے، میں نے اپنے کاروبار میں بیٹوں کو پارٹنر بنا دیا۔ روڈ کے اوپر گاڑی چل رہی ہو، چلتی گاڑی کا کوئی ڈنڈا پکڑ کے سوار ہو جائے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی منزل کیا ہے، تو یہ چڑھنے والا جو چلتی گاڑی میں چڑھا ہے منزل تک پہنچ جائے گا۔ چلتے کاروبار میں درمیان میں جو بیٹے کو پارٹنر بنا رہے ہیں، اس کی بھی کوئی منزل نہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ باپ ایک چلتے کاروبار میں اپنے بیٹے کو پارٹنر کیسے بنا سکتا ہے؟ سرمایہ اس بیٹے کا کچھ بھی نہیں، بیٹے نے اس کے اندر پیسہ کچھ بھی نہیں لگایا، کیسے بن سکتا ہے؟ مطلب جو بیٹا محنت کر رہا تھا 5 سال 10 سال اس نے محنت کیا، وہ پارٹنر بن گیا۔ تو جو کمپنی کا مینیجر ہو نا، جو چوکیدار ہو، وہ بھی 5 سال 10 سال آپ کے ساتھ محنت کرے، اس کے لیے بھی نعرہ لگاؤ یہ میرا پارٹنر بن گیا۔ لگاتے ہیں کبھی؟ جب ایک مینیجر ایک چوکیدار پارٹنر نہیں بن سکتا تو چلتے کاروبار میں بیٹا کیسے پارٹنر بن سکتا ہے؟ اب ایک مسئلہ سن لیں، اب ہمارے یہاں یہ کام چلتا رہتا ہے اس طرح، بیٹا محنت کرتا رہتا ہے، باپ نے بیٹے کے بارے میں کچھ متعین نہیں کیا کہ یہ میرا ملازم ہے، کیا ہے، کچھ بھی نہیں، محنت کرتا رہا، باپ کی کفالت میں تھا، باپ اس کے اخراجات برداشت کرتا رہا، باپ مر گیا، بیٹے کو کیا ملے گا؟ شرعی مسئلہ سنیے، جو عام مارکیٹ کے اندر ایک ملازم کو اجرت ملتی ہے وہی اس کو ملے گی، باقی سب وراثت میں تقسیم ہوگا۔ اس نے محنت کی ہے، کوئی سرمایہ نہیں لگایا باپ کے ساتھ، جو مارکیٹ کی اجرت ہے جو اس وقت مل رہی ہے وہ اس بیٹے کو بھی ملازم سمجھ کے دی جائے گی، باقی جو بچے گا وراثت میں تقسیم ہوگا، اس وراثت کے اندر اس کا بھی حصہ ہوگا۔ لیکن یہ بیٹا بولے کہ جی کاروبار کو میں نے پروان چڑھایا، میں مالک ہوں، یہ بے وقوف ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا، کچھ بھی نہیں ہوگا ایسا۔ اب ایک مسئلہ اور سن لیں، باپ کبھی کبھی کاروبار سے کچھ پیسہ لگا کر ایک چھوٹا سا بزنس بنا لیتا ہے، یہ میرا یہ بیٹا چلائے گا، تھوڑا کچھ پیسہ نکال کے ایک اور بزنس لگا، یہ میرا یہ بیٹا چلائے گا۔ اب یہ پیسے نکال کے چھوٹے چھوٹے بزنس لگا رہا ہے، کہتا ہے یہ بیٹا چلائے گا، مگر یہ نہیں کہتے کہ یہ بیٹا اس کا مالک ہوگا کہ نہیں ہوگا، چلائے گا یہ کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ میرا بڑا بیٹا یہ کام چلائے گا، میرا درمیانہ بیٹا یہ کام چلائے گا، چھوٹا بیٹا یہ کام چلائے گا۔ باپ بڑے کام پر بیٹھا ہے، ان بیٹوں کو بتاتا نہیں ہے کہ میں نے تم کو مالک بنا دیا ہے یا تم اس میں ملازم ہو، اس میں کیا کرتے ہو، کچھ نہیں بتاتا۔ ہر بیٹا اپنے چلائے ہوئے کاروبار کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ باپ مرے گا، یہ سارے کے سارے بزنس ایک ہو جائیں گے، وراثت میں تقسیم۔ جو چلا رہا ہے وہ سمجھے کہ جی میں چلا رہا ہوں، میرے باپ نے الگ سے مجھے لگا کے دیا تھا، میں مالک ہوں۔ تیرے باپ نے تیری حیثیت بیان نہیں کی کہ تو مالک بن گیا کہ نہیں بن گیا، کیونکہ باپ ڈر رہا تھا نا، بیٹے کو میں نے بتا دیا کہ تو مالک ہے تو کہانی خراب ہو جائے گی۔ یہ ہے چوری۔
یہ بیٹے جو الگ الگ کرتے ہیں یہ سب باپ کی ملکیت شمار ہوگی، سب وراثت کے اندر آئے گا۔ کیوں کہ باپ نے بتایا نہیں کہ بیٹا میں نے تیرے کو مالک بنا دیا ہے یا تو ملازم ہے، کچھ نہیں بتاتا، اندھیرے میں رکھ کے اس سے کام لے رہا ہوتا ہے، بیٹے کو اندھیرے میں رکھ کے کام لے رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کو مسئلہ پتہ بھی ہوتا ہے تو دوسری طرف ڈر بھی رہا ہوتا ہے کہ بیٹے کو تو لگا کے دیا، بیٹیوں کو کچھ نہیں دیا، پکڑا نہ جاؤ، دو دھاری تلوار چلاتا ہے، دو دھاری تلوار چلاتا ہے، ادھر بیٹے کو نہیں بتاتا، ادھر بیٹی کو دینا پڑے گا۔ اس پر ایک مسئلہ اتفاقی مجھے یاد آیا، یہ بھی سن لیں۔ بعض لوگ زندگی میں جائیداد تقسیم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، کر بھی لیتے ہیں، لکھوا بھی لیتے ہیں، سب کچھ کر لیتے ہیں، اور شریعت کے مطابق سب کو برابر بھی دے رہے ہوتے ہیں، لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا نا، کارڈیو سے ایک مصنوعی دل لانے کی ضرورت ہے، وہ دوسرا دل لے کر نہیں آتے کہ پہلے والے دل کے ساتھ لگا کے ان بیٹیوں کو دے بھی دی۔ اب سوچ کیا آتی ہے، ارے دے دیے نا تو یہ داماد مزے کرے گے، وہ تیرا داماد سے کیا لینا دینا، تو بیٹی کو دے رہا ہے کہ داماد کو دے رہا ہے؟ بیٹی کے سسرال والے مزے کریں گے، کمایا میں نے، مزے وہ کیوں کرے؟ تو پھر یہ ڈینگے مارنے کے لیے یہ کیا جائیداد کی تقسیم زندگی میں لکھوائی ہے، اس کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ تو دینے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ وہ مصنوعی کارڈیو والا دل دوسرا لے کر کیوں نہیں آتا کہ جی دیں گے تو داماد مزے کریں گے، بچی کے سسرال والے مزے کریں گے؟ کیا سوچ ہے مال کے اوپر۔ ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے جملہ کہا، مال جمع کرنے کا شوق بہت ہے، مال جمع کرنے کی ہوس بہت ہے، لیکن خرچ کرنے کے لیے دل نہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوں، خدا کی قسم منبر رسول پر بیٹھا ہوں، خرچ کرتے جاؤ، جتنا خرچ کریں گے اللہ اس سے زیادہ دیتا ہے۔ یہ شیطان جو ہماری کھوپڑی پر بیٹھ گیا ہے نا، ہمیں روکتا ہے، ہٹاؤ اس کو اپنے دماغ سے، ہٹاؤ اس کو اپنے دماغ سے۔ میں سمجھانے کے لیے اس کی ایک مثال دیتا ہوں۔ پائپ ہوتا ہے نا، پائپ پانی کا، اس پائپ کو آپ بزنس سمجھ لیں، اوپر والے سوراخ سے ہم سرمایہ ڈالتے رہتے ہیں، بھائی ایک دن تو بھر جائے گا، نکالتے نہیں ہے دوسرے سوراخ سے، وہ بھائی نکالیں گے تو اوپر سے اور آئے گا، ٹوٹی کھولتے ہیں تو اوپر سے پانی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہی پیسے کا مال ہے، یہی مطلب ہے۔ خرچ کرتے جائیں، اللہ خوب دیتا ہے، اور اللہ پسند بھی اس کو کرتا ہے جو خرچ کرتا ہے۔ اچھا ہماری سوچ کیا ہے؟ بس زکوٰۃ سے خرچ کرو، صدقۃ الفطر سے خرچ کرو، نماز روزے زکوٰۃ کی فدیے سے خرچ کرو، تو اسی میں لگے پڑے خوش ہیں۔ اس کو خرچ کرنا نہیں کہتے، اس کو خرچ کرنا نہیں کہتے، خرچ کرنا اس کو کہتے ہیں جو زکوٰۃ صدقات سے ہٹ کر ہوتا ہے، اس کو خرچ کرنا ہے۔ یہ ہم نے نہیں سیکھا۔ تو جب مال کی ہوس آتی ہے نا جمع کرنے کی، خرچ کرنے کو دل نہیں ہوتا، تو ایسے الٹے سیدھے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ان الٹے سیدھے کاموں میں سے ایک کام کیا ہے؟ مال جمع کرتے رہے، سب کچھ ہوتا رہا، مال بڑھتا رہا، اب دیکھا کہ آخری وقت میں اولاد نافرمان ہو گئی۔ اولاد کیا ہو گئی؟ نافرمان ہو گئی۔ اب یہ کہہ رہے جی میں مر جاؤں نا، میرا سارا مال مسجد میں دے دینا، مدرسے میں دے دینا، ادھر دے دینا، ادھر دے دینا۔ یہ غلط ہے۔ حدیث سنیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس طرح اپنا سارا مال دے دیتا ہے وہ جنت سے محروم کر دیا جائے۔ کیا فرمایا؟ جنت سے محروم کر دیا جائے گا۔ آسان مت سمجھیے اس کو، آسان مت سمجھیے اس کو۔ پرسوں کی بات ہے، میرے پاس ایک مسئلہ آیا، کہتے ایک باپ کی ایک بیٹا ہے، وہ نافرمان ہو گیا ہے، باپ چاہ رہا ہے کہ سارا مال جو ہے نا مسجد مدرسے میں دے دو۔ میں نے کہا گناہ ہے، نہیں کر سکتا۔ پرسوں کی بات ہے، نہیں کر سکتا۔ باپ کی ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہیں، بستر پہ پڑا ہے،
اور بستر پہ پڑے پڑے کیا کہہ رہا ہے؟ سارا مال مسجد میں مدرسے میں دے دو. کیوں دے دو؟ کہ تو وہ ایک بیٹا ہے وہ نافرمانی کرتا ہے. تو نافرمانی کرتا ہے تو نافرمان تو تو نے خود بنایا ہے. اس نافرمانی پر وراثت سے محروم کرنے کا حق باپ کو نہیں ہے. میں نے کہا اس کو وراثت ملے گی اگر یہ مر گیا باپ. ہم ایسے الٹے سیدھے فیصلے کرتے ہیں. اور یاد رکھیے وصیت ایسے کاموں میں کیجئے تاکہ ہمیں فائدہ ہو. اور اس کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں, آج دوبارہ دوہرا دیتا ہوں. میں مالدار تھا, اللہ نے مجھے صاحب استطاعت بنایا تھا, میں حج کرتا, نہیں کر سکا, اپنے مال کی زکات دیتا, میں دینے کا حقدار تھا, مستحق تھا, دے سکتا تھا, نہیں دی. نمازیں میرے اوپر فرض تھیں, اپنی سستی غفلت سے نہیں پڑھی. اب میں مر رہا ہوں, ٹانگیں میری قبر میں لٹک رہی ہے, تو یہ وصیت کرو بیٹا میری طرف سے حج کرا دینا, میرے اوپر اتنی سالوں کی زکات لازم ہے وہ دے دینا, میرے اوپر اتنی نمازیں لازم ہے نہیں پڑھی وہ کر دینا. وہ ہم نہیں کرتے, وہ ہمیں یاد نہیں رہتا. باقی چیزیں یاد رہتی. اس پر ایک آخری مسئلہ سنیے پھر بات ختم کرتے ہیں. اب جب باپ مر جاتا ہے, وراثت تقسیم ہونے کا مسئلہ ہے. اب مثال ہے کسی بچے کے 5 بیٹے, مثال دے رہا ہوں 5 بچے, ان 5 میں سے 3 مالدار ہیں, 2 غریب ہیں. ایک ہی باپ کی اولاد, ایک ہی باپ کی اولاد, 3 مالدار ہیں 2 غریب ہیں. اور یہ بات میں پہلے بتا چکا ہوں, جب ایک انسان مرتا ہے تو اس پر مرنے کے بعد جو جائیداد مال کے حقوق, پہلے کفن دفن کا انتظام ہوتا ہے, اس پر جو قرضہ ہے جو ادا کرنا ہے وہ دیا جاتا ہے. پھر اگر اس نے شرعی صحیح وصیت کی ہو تو 1/3 1/3 سے پوری کی جاتی ہے. پھر جو مال بچتا ہے وہ وراثت میں جاتا ہے. یہ انسان کے مرنے کے بعد مال کے حقوق ہے. اب جو مالدار بیٹے ہوتے ہیں نا, جب وراثت تقسیم ہونے کا وقت آتا ہے, ارے ابا کی نمازوں کا فدیہ دے دو, ارے ابا نے روزے نہیں رکھے تو اس کا فدیہ دے دو. اور جو غریب ہے وہ بیچارہ خاموش ہوتا ہے کہ جی باپ مرا ہے, وراثت سے کچھ ملے گا تو میرے حالات اچھے ہو جائیں گے. اب وہ 3 جو پیٹ بھرے ہیں وہ کہتے ہیں ابا کی نمازوں کی زکات کے فدیے ودیے دو, اور 2 خاموش ہیں, نہیں دے سکتے. یہ جو مالدار ہے نا, اپنی جیب سے کیوں نہیں دیتے؟ کیا باپ سے محبت نہیں؟ اپنی جیب سے دو نا. وراثت سے فدیہ اس صورت میں ادا کیا جاتا ہے کہ اگر مرنے والے نے وصیت کی ہو, وہ بھی 1/3 سے, اور اگر مرنے والے نے وصیت نہیں کی تو وراثت سے فدیہ کیا, حج کیا, قربانی کیا, اور کار خیر کیا, کہیں بھی نہیں خرچ کیا جا سکتا. اس مال کو وراثت میں تقسیم کرو, پھر جس کی جیب میں آئے پھر دیکھتے ہیں کہ باپ کی محبت کتنی ہے, اس کی نمازوں کا فدیہ کتنا دیتا ہے, زکات کتنی ادا کرتا ہے, باپ کی طرف سے حج کس کو کرواتا ہے, روزوں کا فدیہ. ایسا پھر کوئی جب مال جیب میں آ جاتا ہے نا, پھر گردن نیچے جھکا کے چل پڑتے. تو لوگوں کو دکھانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ ابا کی نمازوں کا فدیہ دے دو, حالانکہ ابا نے وصیت نہیں کی. ابا نے زکات ادا نہیں کی, ادا کر دو. ابا نے وصیت نہیں کی, اپنی جیب سے دو. ابھی جو وراثت ہے اس کو تقسیم کرو. جب ابا نے وصیت نہیں کی ہے مرنے سے پہلے, تو وراثت کے مال سے زکات, نماز, یہ وہ کچھ نہیں کیا جائے. وراثت تقسیم کرو, پھر دیکھتے ہیں کون سی اولاد میں کتنی محبت جاگتی ہے کہ پھر باپ کی نمازوں کا خیال کرتا ہے, روزوں کا خیال کرتا ہے, ان کی طرف سے حج کراتا ہے, ان کے مال کی زکات دیتا ہے. پھر پتہ چلتا ہے. پھر کوئی بھی نہیں کرتا, مال جیب میں ڈالا, چپکے سے پتلی گلی سے نکل گئے. یہ سب غلط ہے. اس لیے خدا کے واسطے مالی جو معاملات ہیں یہ پوچھ کر اس پر عمل کرے. ایسا نہ ہو کہ دنیا سے جاتے ہوئے غلط کام کر جائیں, اولاد اسے کرتی رہے, ہمیں گناہ ملتا رہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.